بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما اللہم رب زدنی علما کثیرا رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر۔ گلستاں دیباچہ کے اسباق چل رہے ہیں اور یہ دیباچہ کا سبق آج آخری سبق ہوگا۔ قطع بمانت سالہا ای نظم و ترتیب زیما ہر ذرہ خاک افتادہ جائے، غرض نقشیست کزما یاد ماند کہ ہستی را نمی بینم بقائے، مگر صاحب دل روزے برحمت کند درکار درویشاں دعائے۔ امعان نظر در ترتیب کتاب و تہذیب ابواب ایجاز سخن را مصلحت دید تامر ای روزہ غنہ حدیقہ غلبہ راچوں بہشت باب اتفاق افتاد، ازی سبب مختصر آمد تاب ملامت نہ انجامد، واللہ عالم بالصواب و الیہ المرجع والمآب۔ پہلے لفظی ترجمہ بعد اصطلاحی کریں گے، اس کے بعد الفاظ کا حل اور اس کی وضاحت۔ قطع بمانت صالحہ ای نظم و ترتیب، ای نظم و ترتیب، یہ نظم و ترتیب بمانت صالحہ برسوں باقی رہے گی، ای نظم و ترتیب، یہ نظم و ترتیب بمانت صالحہ برسوں باقی رہے گی، زما ہر ذرہ خاک افتادہ جائے، زما ہر ذرہ خاک، ہماری خاک کا ہر ذرہ، ہماری خاک کا ہر ذرہ افتادہ جائے، جگہ جگہ پڑا ہوا ہوگا، زما ہر ذرہ خاک، ہماری خاک کا ہر ذرہ جگہ جگہ پڑا ہوا ہوگا، غرض نقشیست کزما یاد ماند، غرض نقشیست یہ ایک نقش ہے، غرض یہ ایک نقش ہے کہ ازما کہ جس سے، اصل میں کہ از ہے، کہ از کہ جس سے ما یاد، یاد ماں کہ از یاد ماں ماند کہ جس سے ہماری یاد باقی رہے، غرض کہ یہ ایک نقش ہے جس سے ہماری یاد باقی رہے گی، جس سے ہماری یاد باقی رہے گی، کہ ہستی را نمی بینم، اس لیے کہ ہستی را زندگی، کہ ہستی را نمی بینم بقائے، اس لیے کہ زندگی کو باقی رہنے والی نہیں دیکھتا ہوں، کہ ہستی را اس لیے کہ زندگی کو نمی بینم نہیں دیکھتا ہوں، بقائے باقی رہنے والی، اس لیے کہ زندگی کو باقی رہنے والی نہیں دیکھتا ہوں، مگر صاحب دل روزے برحمت، مگر صاحب دل شاید کوئی اللہ والا روزے برحمت کسی دن رحم کر کے، شاید کوئی اللہ والا کسی دن رحم کر کے کند درکار درویشاں دعائے، درویشوں کے حق میں، درکار درویشاں، درویشوں کے حق میں دعائے کند کوئی دعا کر دے، شاید کوئی اللہ والا کسی دن رحم کر کے درویشوں کے حق میں دعا کر دے، درویشوں کے حق میں کوئی دعا کر دے۔ ایمان نظر در ترتیب کتاب و تہذیب ابواب ایجاد سخن را مصلحت دید
تامر ای روزہ گنا وحدی کے غلبارہ چو بہشت بہشت باب اتفاق افتاد امیانی نظر گہری نظر نے گہری نظر نے گہری نظر میں در ترتیب کتاب کی ترتیب میں کتاب کی ترتیب میں و تہذیب ابواب اور ابواب کو سنوارنے میں ایجاز سخن اختصار کلام کو ایجاز سخن را مختصر کلام کو مصلحت دید مصلحت دیکھا گہری نظر نے کتاب کی ترتیب میں اور ابواب کو سنوارنے میں اختصار کلام کو مصلحت سمجھا اختصار کلام کو مصلحت دیکھا یعنی اختصار کلام کو مصلحت سمجھا تامر ای روزہ گنا وحدی کا غلبارہ چو بہشت یہاں تک کہ یہ گھنا باغ ای روزہ گنا یہاں تک کہ یہ گھنا باغ وحدی کے غلبارہ اور گنجان باغیچہ کو چو بہشت جنت کی طرح یہاں تک کہ اس گھنا باغ اور گنجان باغیچہ کو چو بہشت جنت کی طرح بہشت باب اتفاق افتاد 8 بابوں پر اتفاق پڑا 8 بابوں پر اتفاق پڑا عزیز سبق مختصر عام اسی وجہ سے یہ مختصر آیا اسی وجہ سے یہ مختصر آیا تاب ملامت نہ انجامت تاکہ قدورت پیدا نہ ہو واللہ عالم بالصواب اور اللہ بہتر جاننے والا ہے درستگی کا وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَآبُ اور اسی کی طرف ٹھکانا اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا اور ٹھکانا ہے اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے کی جگہ اور ٹھکانا ہے یہ تھا لفظی ترجمہ اب اصطلاحی کریں گے قطع بمانت صالحہ ای نظم و ترتیب بمانت صالحہ ای نظم و ترتیب یہ نظم و ترتیب برسوں باقی رہے گی ذمہ ہر ذرہ خاک افتادہ جائے ہماری خاک کا ہر ذرہ جگہ جگہ پڑا ہوا ہوگا ہماری خاک کا ہر ذرہ جگہ جگہ پڑا ہوا ہوگا غرض نقشست کز ما یاد ماند غرض کہ یہ ایک نقش ہے جس سے ہماری یاد باقی رہے گی مانت غرض کہ یہ نقش ہے جس سے ہماری یاد باقی رہے گی کہ ہستی را نمی بینم بقائے اس لیے کہ زندگی کو باقی رہنے والی نہیں دیکھتا ہوں مگر صاحب دل روزے برحمت شاید کوئی اللہ والا کسی دن رحم کر کے کند درکار درویشاں دعائے درویشوں کے حق میں کوئی دعا کر دے ایمان نظر در ترتیب کتاب و تہذیب ابواب اعجاز سخن را مصلحت دید گہری نظر نے کتاب کی ترتیب اور ابواب کو سنوارنے میں اور ابواب کو آراستہ کرنے میں اختصار کلام کو مصلحت سمجھا تامر ای روزہ گنا وحدی کے غلبارہ چون بہشت باب اتفاق افتاد یہاں تک کہ اس گھنا باغ اور گنجان باغیچہ کو جنت کی طرح
8 ابواب پر تقسیم کرنے کا اتفاق پڑا۔ ازی باب مختصر آمد، اسی وجہ سے یہ مختصر ہے، تاب ملامت ناجامت، تاکہ قدورت پیدا نہ ہو۔ واللہ عالم بالصواب، اور اللہ زیادہ جاننے والا ہے درستگی کا۔ وَإِلَيْهِ الْمَرْجَعُ وَالْمَآبُ، اور اسی کی طرف ٹھکانہ اور لوٹ کر جانے کی جگہ ہے۔ اب الفاظ کا حل دیکھیں۔ سالہ، سال کی جمع سالہ، برسوں۔ ترتیب، کسی شے کو اس کے مقام پر رکھ دینا۔ ہستی کا معنی زندگی، صاحب دل اللہ والا، صاحب دل اللہ والا، دل والا یعنی اللہ والا۔ امان کے معنی غور و فکر، امان نظر گہری نظر، تیز نگاہی، غور و فکر۔ تہذیب کا معنی آراستہ کرنا، سنوارنا۔ ابواب، یہ باب کی جمع ہے، معنی ہے دروازہ۔ مجازن یہاں حصہ کتاب کو ابواب کہا گیا ہے۔ اجاز کا معنی مختصر۔ روضہ کا معنی باغ۔ گنا اور غلبہ دونوں کا معنی ایک ہے، گنجان گھنا۔ گنا کا معنی بھی گھنا آتا ہے اور غلبہ کا معنی بھی گھنا آتا ہے، گنجان۔ ایک سوال ہوتا ہے کہ آخر اس کتاب کو 8 ابواب پر شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے کیوں تقسیم کیے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے سمجھا کہ جنت کے 8 دروازے ہیں، جنت کے 8 مراتب ہیں، اس لیے اسی مناسبت سے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کو بھی تقسیم کیا ہے۔ جنت میں بہشت کے 8 طبقے ہیں، کون کون؟ دار السلام، دار الخلد، دار القرار، جنت عدن، جنت نعیم، جنت المأوی، علیین، فردوس۔ اسی لیے برکتاً، تیمناً اور برکتاً حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی اس گلستان کتاب کو 8 ابواب پر تقسیم کیا ہے، 8 ابواب پر تقسیم کی ہے۔ اور آج کے سبق کا مطلب، شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ زندگی یہ دنیا فانی ہے اور کوئی یہاں رہنے والا نہیں ہے، سب کو فنا ہے، سب ختم ہو جائیں گے، لیکن یہ میری کتاب ہے، اس کتاب میں فنا ہو جاؤں گا، میری کتاب یہ رہے گی، میری اس کتاب پر جس کی نظر پڑے گی، کوئی دیکھے گا تو شاید کوئی اللہ والا مجھے یاد کرے اور میرے حق میں دعا کرے۔ درویش سے مراد یہاں خود حضرت شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔